اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری آج کی یہ نشست 5ویں نشست ہے جس میں ہم نکاح کے احکام بیان کر رہے ہیں جو قرآن و احادیث کی روشنی میں ہیں اور اسے سوال و جواب کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ تو آج کی نشست کا پہلا سوال ہے، تجدید نکاح کسے کہتے ہیں؟ جواب، دوبارہ نکاح کرنے کو تجدید نکاح کہتے ہیں۔ طلاق رجعی یعنی ایک یا دو بار صریح طلاق کی عدت گزر جانے یا پھر الفاظ کنایہ سے طلاق بائیں واقع ہونے کے بعد دوبارہ اسی خاوند سے نکاح کرنے کو تجدید نکاح کہتے ہیں۔ اسی طرح مرتد ہونے کی صورت میں تجدید ایمان کے ساتھ تجدید نکاح بھی کرتے ہیں۔ سوال، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جواب، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدکاری یعنی زنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرو۔ سوال، بدکاری کسے کہتے ہیں؟ جواب، بدکاری یعنی زنا ہے۔ مراد وہ فعل بد ہے جو کسی زندہ عورت کے ساتھ مباشرت کے ذریعے فریقین کی باہمی رضامندی سے وقوع پذیر ہو، حالانکہ وہ عورت نہ اس کی منکوحہ ہو، نہ اس عورت پر اس کا کوئی مالکانہ حق ہو اور نہ ہی ایسے حق کا شائبہ ہو۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس فعل بد کو حرام قرار دیا اور حکم فرمایا، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں، اور تم زنا بدکاری کے قریب بھی مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ سوال، دنیا میں بدکار کی سزا کیا ہے؟ جواب، دنیا میں بدکار یعنی زنا کے مرتکب کی سزا کے بارے میں حضرت عبداللہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے واضح طریقہ کار بیان فرما دیا ہے، کنوارا کنواری سے بدکاری کرے تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی کی سزا دی جائے، جبکہ شادی شدہ کرے تو 100 کوڑے اور رجم ہوگا۔ یعنی غیر شادی شدہ بدکار کی سزا دنیا میں 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی، اور شادی شدہ کے لیے دنیا میں سزا 100 کوڑے اور رجم یعنی سنگسار کیا جانا۔ سوال، آخرت میں بدکار کے بارے میں کیا وعید آئی ہے؟ جواب، آخرت میں بدکار کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ بدکاری جیسے فعل بد کا مرتکب ہونے والا شخص جہنم میں داخل کیا جائے گا اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ تعالیٰ 3 طرح کے اشخاص سے بات کرے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک بدکار بوڑھا، دوسرا جھوٹا حاکم اور تیسرا مغرور و متکبر فقیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، وہ کون سی شے ہے جس کی وجہ سے لوگ کثرت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقویٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور حسن خلق۔ پھر عرض کیا گیا، وہ کون سی شے ہے جس کی وجہ سے لوگ کثرت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دو پیٹ یا دو سوراخ، ایک تو منہ ہے اور دوسرا شرمگاہ ہے۔ سوال، عہد رسالت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو بدکاری سے کیسے روکا؟ جواب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں نوجوان کو حکمت آمیز انداز میں بدکاری جیسے خبیث فعل سے روکا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے بدکاری کی اجازت دیں گے؟ لوگوں نے یہ بات سن کر اس کے بارے میں شور مچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے قریب کرو۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اس بات کو اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اس فعل کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے عرض کیا، نہیں یا اللہ کی قسم یا رسول اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے حق میں اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرے؟ اس نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو لوگ بھی اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے سوالات پھوپھی اور خالہ کے بارے میں پوچھے۔ اب نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سر پر رکھا اور یہ دعا کی، اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے اور اس کے قلب کو پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ سوال، بدکاری سے بچنے والے کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ جواب، بدکاری سے بچنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانان قریش، بدکاری نہ کیا کرو، بے شک وہ شخص جس کے شباب اور جوانی کو اللہ تعالیٰ بچا کر سلامت رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال، کیا عورت کو شہوت سے چھونا بھی بدکاری کے زمرے میں آئے گا؟ جواب، عورت کو شہوت سے چھونے سے حرمت مساحرت ثابت ہو جاتی ہے، اور جن اسباب سے حرمت مساحرت ثابت ہوتی ہے وہاں گواہی وغیرہ کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک فریق کو اس کا احساس ہوتا ہے اور دوسرا اس سے بے خبر ہوتا ہے، لیکن حرمت مساحرت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ حرمت گواہی یا اقرار پر موقوف نہیں ہوتی، جبکہ بدکاری کی تصدیق کے لیے گواہی ضروری ہوتی ہے۔ سوال، حلالہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، طلاق مغلظہ یعنی 3 طلاقیں واقع ہونے کے بعد عورت اپنی عدت گزار کر کسی اور شخص سے اپنی رضامندی سے شادی کرے اور پھر دوسرا شوہر ہم بستری کے بعد کسی وجہ سے خود طلاق دے دے یا فوت ہو جائے۔ اب یہ عورت عدت گزارنے کے بعد اپنے سابقہ شوہر پر حلال ہو جاتی ہے اور اس سے نکاح کر سکتی ہے۔ اسے فقہی اصطلاح میں حلالہ کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 230 میں، پھر اگر اس نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے تو اب ان دونوں یعنی پہلے شوہر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہ ہوگا اگر وہ دوبارہ رشتہ زوجیت میں پلٹ جائیں، بشرط یہ کہ دونوں یہ خیال کریں کہ اب وہ حدود الہی قائم رکھ سکیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رفاعہ کی عورت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایسی طلاق دی جس میں میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہا، یعنی 3 طلاقیں دی تھی۔ بعد ازاں عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خاوند ہوئے، لیکن وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتے۔
یہ سن کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا اور فرمایا شاید تم یہ چاہتی ہو کہ تم رفاع کے پاس واپس چلی جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تم سے لطف اندوز نہ ہو اور تم اس سے لطف اندوز نہ ہو۔ یعنی 3 طلاقوں کے بعد صرف دوسرے شخص سے نکاح کرنا کافی نہیں بلکہ اس سے صحبت بھی ضروری ہے۔ سوال حلالے کی شرائط کیا ہے؟ جواب حلالے کی شرائط 5 ہیں۔ 1 سابقہ شوہر سے عدت پوری ہو جائے، 2 پھر دوسرے شوہر سے نکاح کرے، 3 دوسرے شوہر سے صحبت کرے، 4 دوسرے شوہر سے طلاق یا موت وغیرہ کی وجہ سے جدائی ہو، 5 دوسرے شوہر کی عدت گزر جائے۔ سوال حلالہ کرنے والے اور کروانے والے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جواب حلالے کی ایک صورت تو گزر چکی ہے کہ طلاق مغلظہ کے بعد قدرتی طور پر ایسا ہو جانا کہ دوسرا شخص فوت ہو جائے یا کسی وجہ سے طلاق دے دے تو عورت پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ صرف اسی مقصد کے لیے کسی اور سے نکاح و ہم بستری کی جائے کہ دوبارہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، تو اس صورت میں نکاح تو پہلے شوہر سے حلال ہو جائے گا، لیکن ایسے حلالے کرنے والے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ایک روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت فرمائی اور اس پر بھی جس کے لیے حلالہ کیا جائے۔ ان روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حلالہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں، بالکل اسی طرح جس طرح طلاق کوئی پسندیدہ عمل نہیں، اللہ تعالیٰ کو ناپسند بھی ہے اور حلال بھی۔ حلالہ کرنے والے پر لعنت اس لیے کی گئی کہ لوگ 3 طلاقوں کا ارتکاب نہ کریں اور طلاق دینی ہی پڑ جائے تو ایک رجعی دیں تاکہ صلح ہو سکے، لیکن جو شخص ظلم کرے کہ 3 ہی دے دے تو اس کے لیے یہ احکام ہونے چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان